اسی طریقے سے اسلام میں لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر کہ جی جو بھی کافر نظر آئے اسے قتل کر دو. سرکار ہم آپ سے کہیں گے رکو ذرا، صبر کرو. کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کے آگے پیچھے پڑھو، سورہ التوبہ کھول کر دیکھو، وہ تو سراپا رحمت ہے. اللہ کے غضب بھی اس میں بیان ہوا، لیکن وہ سراپا رحمت ہے کہ اس غضب کی حالت میں بھی کہا گیا ہے کہ اب بھی اگر کوئی امن مانگتا ہے اسے امن دو، تاکہ وہ قرآن سنے اور اللہ کی طرف رجوع لے آئے. مسلمانوں اور کافروں کی ایک پیس ٹریٹی تھی جس میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جب یہ ٹریٹی ٹوٹے گی تو اس کے بعد کوئی اس کو پھر فالو نہیں کرے گا، اور وہ کافروں نے ٹریٹی توڑی تھی. جب کافروں نے وہ ٹریٹی توڑ دی، اس کے بعد وہ ایکٹیویٹی پرفارم کی گئی کہ اس زمانے میں جن لوگوں نے یہ بد عہدی کی تھی، اور بد عہدی کی سزا اس زمانے میں یہ مانی جاتی تھی، اس کے اگینسٹ یہ ساری باتیں ہوئی ہوئی ہیں. نہ کہ یہ ہے کہ جو بھی کافر نظر آئے. یار مسلمانوں نے 300 سال یہاں حکومت کی ہے، آج بھی 50% سے زیادہ، بہت محتاط اندازہ لگا لیں، ورنہ میرے نزدیک تو 70% سے زیادہ اس وقت بھی سب کانٹیننٹ میں کافر ہیں. تو اگر تلوار کے زور پہ آپ کو مسلمان بنانا ہوتا تو مسلمان بنا نہ لیتے. میرا تعلق تو ویسے ہی مغلیہ خاندان سے ہے، اور ہمارے بڑوں نے حکومت کی ہے یہاں پہ. ہم ان کی حکومت کو مسلمان حکومت سمجھتے ہیں، اسلامی حکومت نہیں سمجھتے. جتنے ان کا یہاں پہ زور تھا، تلوار کی نوک کے اوپر سب کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے تھے؟ نہیں پڑھایا. دوسری طرف ضرور غلب کر لیا جلال الدین اکبر نے کہ اس نے ہندو عورتوں سے بھی شادیاں کی ہوئی تھی. مسلمان ہمیشہ مائنورٹی میں رہے یہاں پہ، لیکن پھر بھی حکومت میں رہے. اس کے باوجود انہوں نے کبھی تلوار کے زور پہ لوگوں کو مسلمان نہیں کیا. لہذا یہ بالکل، البتہ جو شروع میں اسلام پھیلا رومنز اور پرشین کے خلاف، تو ظاہر ہے وہ بدماش حکومتیں تھیں، استحصال کرتی تھیں عوام الناس کا. وہ عوام الناس نے خود مسلمانوں کو ویلکم کیا جب ان کے ظالم حکمرانوں سے مسلمانوں نے نجات دلائی ان کو. اور وہ اللہ تعالیٰ کے پلان کا حصہ تھا کہ دنیا کو فریڈم آف ایکسپریشن دینا ہے. اسلام دور جدید کا خالق ہے. آپ کے انڈیا ہی کے تو اسکالر ہیں وحید الدین خان صاحب، جن کو سب سے بڑے ایوارڈ انڈین گورنمنٹ نے دیے ہوئے ہیں. اور جو آپ کے پرائم منسٹر مودی ہیں وہ تو بڑی عزت کرتے ہیں ان کی. پچھلے دنوں جو کورونا میں فوت ہوئے ہیں 90+ ایج کے اندر، ان کی آپ کتاب پڑھ لیں، چھوٹی سی کتاب ہے، اسلام دور جدید کا خالق، کہ اس دور جدید میں فریڈم آف ایکسپریشن اسلام نے دیا ہے. پہلے جو بادشاہ کا دین ہوتا تھا وہی رعایا کا دین ہوتا تھا. اسلام نے پہلی دفعہ یہ اجازت دی کہ رعایا اور بادشاہ کا دین مختلف ہو سکتا ہے. ورنہ رومنز جب تک بت پرست تھے، پوری رومن امپائر بت پرست تھی. جب کانسٹنٹائن II نے کرسچینٹی اڈاپٹ کر لی، یا اس زمانے کا آپ کہہ لیں وہ اسلام تھا، تو پوری رعایا جو ہے اس کو اسلام قبول کرنا پڑا، کرسچینٹی قبول کرنا. لیکن کیا سیدنا عمر نے جب پرشین اور رومن امپائر گرائی ہے تو کیا انہیں تلوار کی زور کے اوپر کہا کہ مسلمان ہو جاؤ؟ آج بھی 1.5 کروڑ عربی ایسے ہیں جو بائی برتھ کرسچن ہیں. 1.5 کروڑ، 150 لاکھ، 15 ملین. ورنہ عرب ملکوں میں تو کوئی نہیں بچنا چاہیے تھا. اور ان 1400 سالوں میں عرب میں کبھی غیر مسلم کی حکومت نہیں رہی ہے، ایٹ لیسٹ حرمین کی سرزمین کے اوپر.